مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو گئے، 10 تراویح، 9 روزے اور 15 پارے مکمل۔ سورۃ الکہف مکمل ہو گئی۔ 17 دن باقی ہے شب قدر، اب 15 پارے باقی۔ کتنے تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ آج 14واں پارہ نصف سے 15واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ گزشتہ کل سورۃ الحجر 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں ایک آیت کریمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی قرآن کریم کو نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آج تک دنیا میں کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو قرآن کو مٹا سکے۔ کوشش بہت کی لوگوں نے، حکومتی لیول پر کوشش کی گئی قرآن کو مٹانے کی، لیکن الحمدللہ آج تک اس کو کوئی مٹا۔ دیکھیں آج کتنی تعداد میں قرآن کریم چھپے ہوئے، تو ایک الگ بات ہے، ہر کنٹری میں الگ الگ، ہر مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں نظر آتے نہیں آتے، بھلے پڑھنے والے کم ہیں لیکن قرآن زیادہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ عرب میں دیکھیں، صرف عرب میں نہیں، اتنا عرب میں، لیکن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی مسجدوں کے اندر الحمدللہ آج آپ کو قرآن کریم نظر آئے گا۔ یہ تو کاغذی اعتبار سے رہا، آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کاغذ کا بھی سہارا نہیں لیا ہے، لوگوں کے سینوں کو اپنے قرآن کا مسکن بنا دیا۔ 7 سال کا بچہ ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اسے، لیکن اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں، ایک آیت بھی آگے پیچھے نہیں، وہ بھی 114 سورتیں، 30 پارے، 6666 آیتیں، اتنی زیادہ بڑی کتاب، اور ایک چھوٹا بچہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فرانس میں ہوا تھا نا، مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو مٹانے کی ایک مہم چلی بہت تیزی کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ تم مٹاؤ گے قرآن کو، لیکن جو قرآن ہمارے سینے میں ہے اس کو کیسے مٹاؤں گے؟ اس کو کیسے مٹاؤں گے؟ بعض بچے ایسے بھی ہم نے دیکھے 4 مہینے میں حافظ قرآن بنے۔ کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں حافظ قرآن۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب دیتے تو وہ کبھی نہ بنتے، کبھی حافظ نہ بنتے۔ 4 مہینے میں حافظ قرآن، 6 مہینے میں حافظ قرآن۔ میرا اپنا بھتیجا ہے، 7 مہینے کا اگر ورکنگ ڈے گنا جائے، کام پڑھائی کے اگر دنوں کو گنا جائے تو 7 مہینے میں حافظ قرآن بنا، اور رمضان کے 15-20 دن پہلے الحمدللہ مکمل ایک قرآن ایک بیٹھک میں سنا دیا۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے 5 بجے بیٹھا سنانے کے لیے، اور عشاء کی نماز سے پہلے، وہاں 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو 8 بجے قرآن مکمل ہو گیا۔ دوپہر میں اس کو سلایا گیا۔ میں اسے پوچھ رہا تھا کتنی غلطی آئی، وہ کہہ رہا تھا غلطی نہیں آئی، 1-2 اٹک آئی ہے، غلطی ایک بھی نہیں آئی۔ مکمل قرآن پورے دن بھر میں کھولنے کی اجازت نہیں تھی،
کھولنے کی بیچ میں اجازت نہیں تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. کیا بنایا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ استاد اور شاگرد ہیں. استاد کو جیل ہو گئی مالٹا کی. شاگرد نے کہا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ مجھے بھی داخل کرو اندر، میرے استاد اندر ہے تو میں باہر رہ کے کیا کروں گا. تو حضرت کے ساتھ میں شاگرد کو بھی ڈال دیا. اب رمضان آیا، حضرت کی فکر بڑھ گئی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی رمضان میں قرآن کا سننا ناگا نہیں ہوا ہے. اب رمضان آ رہا ہے، میں بھی حافظ نہیں، تو بھی حافظ نہیں، اور اب ہم قید خانے میں ہیں. اس سال لگتا ہے کہ قرآن ناگا ہو جائے گا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو تراویح سناؤں گا. کہا کہ کیسے، آپ تو حافظ بھی نہیں ہیں. کہا کہ بس آپ دعا کیجئے. روزانہ صبح سے لے کر شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور وہ تراویح میں سناتے تھے. صبح سے لے کے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور وہ تراویح میں سناتے تھے. کتنے دن میں حافظ قرآن بن گئے؟ 30 دن. سمت نے ایسے جیالے بھی دیکھے، سمت نے ایسے جیالے بھی دیکھے. استاد کے لیے سردی کے موسم میں، یہ مالٹا ہی کے جیل میں سخت ٹھنڈی ہے، صبح کے وقت تہجد میں حضرت کو وضو کے لیے پانی لگتا تھا، لیکن ٹھنڈی میں پانی برف کی طرح ہوتا تھا. استاد کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے حضرت رات بھر ایک برتن میں پانی لے کے اس کو پیٹ کے سہارے لے کر جھک کر بیٹھا کرتے تھے پوری رات. بدن کے گرمی سے وہ پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی ٹھنڈک کیا ہو جاتی تھی، ختم. اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو مدینۃ المنورہ میں 18 سال تک روضے رسول کے سامنے بخاری شریف کا درس دینے کی سعادت عطا فرمائی. کتنے سال؟ 18 سال. قال اللہ اور قال الرسول جب کہتے تھے تو اللہ کے رسول کے قبر اطہر کی طرف اشارہ فرماتے. 18 سال تک. یہ مولانا ارشد مدنی، مولانا اسجد مدنی، اسعد مدنی، یہ ان کے فرزند ہیں. یہ ان کے کیا ہیں؟ یہ ان کے فرزند ہیں. جنگ آزادی میں بڑا حصہ ہے ان کا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایک حرف بھی جب اترا ہے نا، جیسے اترا ہے نا، اس وقت سے لے کر آج تک ایک نقطہ بھی، ایک حرف بھی کوئی آگے پیچھے کر نہیں سکا اور کر بھی نہیں سکتا. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور دیگر کتنی کتابیں ہیں. زمانے کے گزرتے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، لیکن قرآن نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آج ہی پڑھا گیا. یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس پر ہدایت پر آنا چاہتا ہے، جو اس پر چلنا چاہتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے قرآن، لیکن وہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی پارسل آ جائے اور وہ پارسل ایک دم سڑیل بھی ہوگا نا، تب بھی ہمارا دماغ اس پر اٹکا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے معلوم ہے کیا ہے، خود نے ہی منگایا ہے. ایک انسان کی مینٹلٹی بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا، خود نے ہی آرڈر کیا ہوا ہے. گھر میں وہ آرڈر کرنے کے بعد پارسل گھر پہ آیا ہے اور آنے کے بعد پورا دماغ اس میں لگا ہوا ہے. کھول کے دیکھیں گے کیسا ہے پتہ نہیں، کیا ہے پتہ نہیں. جب تک کھولیں گے نہیں اس وقت تک دل کو تسلی نہیں آئی. یہ قرآن اتر کے 1400 سال ہو گئے، اب تک ہمارے دل میں کیوں نہیں آیا کہ اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اللہ نے اس میں کیا کیا نقاط بیان فرمائے، کیا قیمتی نصیحتیں بیان فرمائے جو ہماری ہدایت کا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو گزشتہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کو 15 یا 20 منٹ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے. کوئی ہے اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ بھئی الحمدللہ آج سے میں نے شروع کر دیا. اللہ قبول فرمائے. لہٰذا جن حضرات نے نہیں کیے ہیں
میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے شروع کریں گے نا بھائی؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ النحل۔ کون سی سورت؟ سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا، سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر ہے، اس سورت کو پڑھے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیں گے جو نعمتیں اللہ نے اس کو دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اگر ہم سے حساب لینے پر آئے نا، اللہ کی قسم ہم حساب نہیں دے سکتے۔ کیا کیا چیزوں کا حساب دیں گے؟ پکڑے گئے تو مارے گئے، تو اللہ ہمارا حساب ہی نہیں لیں گے۔ سورۃ النحل تلاوت کرے، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت ہے سورۃ النحل میں، آپ بارہا اس کو جمعہ کے خطبے میں سن چکے ہوں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ والی آیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں میری نظر میں اس سے جامع آیت کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، اوامر بھی ہو اور متناہی بھی ہو، جس کے اندر منع کیا گیا ہو، روکا گیا ہو کسی کام سے، اور انصاف کی تعلیم دیتی ہوں۔ اتنی جامع آیت میرے نظر میں اس کے علاوہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا، انصاف کا۔ اللہ رب العزت نے بھلائی کے کرنے کا حکم دیا ہے، برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو آنکھ منہ بند کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کیا وہ کر رہے تو کرنے دو۔ حضرت شیخ نے بہت بہترین مثال دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کی روشنی۔ ایک کشتی ہے جس کے 2 منزلیں ہیں، اوپر والے کشتی کو، اوپر والے حصے والوں کو پانی پینے کے لیے نیچے آنا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے، نہیں، حضرت نے یہ مثال بیان، نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا، اوپر پانی کا اسٹاک تھا۔ تو اب نیچے والے اگر یہ تصور کرے، یہ سوچنے لگے کہ ہمارے اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اوپر والے یہ خیال کرے کہ بھائی یہ اوپر آ رہے ہیں بار بار، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نیچے والوں نے نیچے ہی کشتی کو سوراخ لگا کر پانی کا اپنا انتظام کر لیا، تو کیا ہوگا بولو؟ نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے، اگر اوپر والوں نے ان کو نہیں روکا تو اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح گناہ کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھے، برائی کو اگر دیکھے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ روکیں۔ اسی سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عبرتیں رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ جانوروں میں بھی اگر کوئی انسان غور و فکر کرے نا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کھاتے چارہ، ہرا گھاس، کبھی سوکھی گھاس کھا رہے ہیں، اور اس غذا سے اللہ رب العزت 3 چیزیں پیدا فرما رہے جانور کے اندر۔ ایک خون بن کے رگوں میں دوڑا رہے، ایک گندگی بنا کے راستے سے باہر نکال رہے، اور تیسرا خالصتاً صاف اور شفاف میٹھا میٹھا اللہ رب العزت دودھ پیدا فرما رہے۔ دیکھیں دودھ کے اندر نہ گندگی کی بدبو ہے، نہ خون کے قطرات اس میں نظر آتے ہیں۔ کھانا ایک ہی کھا رہی ہے، لیکن اسی کھانے سے لال کلر کا اللہ خون بنا رہے، اسی کھانے سے اللہ رب العزت سفید کلر کا دودھ بنا رہے، اور اسی کھانے سے اللہ رب العزت گندگی بنا رہے، اور اس تینوں کو اپنے اپنے راستے سے دوڑا رہے۔ تینوں کو کون ہے یہ ذات؟ بولو بولو نا زور سے، اللہ۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی پیدا کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ دیکھو آج ساری دنیا
कितने चीजें हैं जो दूध से बनाई जाती हैं, कितनी मिठाइयां हैं जो दूध से बनाई जाती हैं। दूध से बनाई जाने वाली चीजें कितने हजारों के तादाद में, लोगों के पेट पलते हैं उसके, लोगों के क्या पलते हैं, पेट पलते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह एक और आयत है, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। ये सूरत जिस नाम पर रखी गई है, नहल, शहद की मक्खी, उसका तस्करा फरमाया है। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद के मक्खी को वही की, क्या की, वही। वही की निस्बत अगर किसी जानवर की तरफ की जाए ना, तो ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त उनसे कहा कि ये करो वो मत करो। और अगर वही की निस्बत अगर गैर नबी की तरफ की जाए तो इसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया। और अगर वही की निस्बत नबी की तरफ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वही है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अहकाम है, ये क्या है, और ये नबी है जिस पर वही उतर रही है। यहां शहद के मक्की की तरफ जो चीज भेजी जा रही है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औहा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। वह औहा रब्बुका इलन नहली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद के मक्की को इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, अपना घर बनाओ पहाड़ों पे, व मिनश शजरी, दरख्तों पे, व मिम्मा यारिशून, और ऊंची ऊंची जगह पे। किस पे, ऊंची ऊंची जगह पे। देखे ना आज शहद के छत्ते, उनके घर कहां होते हैं। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया है शहद का, शहद के मक्की का, शहद के मक्खियों के छत्ते का ऐसा जबरदस्त निजाम बनाया। कुरान करीम में आगे तफसील आएंगी, आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी पर। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि शहद का जो छत्ता होता है ना, 30,000 से 36,000 के करीब करीब उसमें उनके मकानात होते हैं। जो खाने आते हैं छोटे छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, मक्खियों के निकलने के बाद, तो वो कितने होते हैं। ये ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत माहिर इंजीनियर ने उसको क्या किया है, डिजाइन किया हुआ है एकदम ऊंचे जगह पे। और ऊंचे जगह पे भी बनाने की हिकमत क्या है, जितने ऊपर बनाएंगे साफ सुथरी हवा चलती रहेंगी और शहद गंदा नहीं होगा, शहद धूल आलूद नहीं होगा, गुबार आलूद नहीं होगा, साफ सुथरी हवा चलती रहेंगी और उसके अंदर की ग़िज़ाइयत की जो सलाहियत है और बढ़ती रहेंगी। और अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया है शहद वालों का, शहद के मक्खियों का, कि उसके अंदर बाकायदा एक अदालत लगती है, उसमें एक राजा होता है, बाकायदा एक इंचार्ज होता है, एक पुलिस कमेटी होती है। सुबह सवेरे सारे मक्खियों को यह हुक्म दिया जाता है कि तुम निकलो और जाओ फूलों पर और फलों पर जाकर बैठो और वहां से रस लेकर आओ। क्या लेकर आना है, अल्लाह ने जिक्र किया है, अल्लाह के अल्फाज सुनते हैं, थुम्मा कुली मिन कुल्ली थमरात, थुम्मा कुली, फिर उनसे कहा गया कि तुम फलों से, फस्लुकी सुबुल रब्बी की ज़ुलुला, फलों से क्या करो, रस ले लो। और अल्लाह के बताए हुए रास्ते, हजारों मील का सफर तय करती हैं मक्खियां। छत्ता एक तरफ है और रस लेने के लिए हजारों मील का सफर तय कर रही है। कभी बंबई जा रही है, कभी इधर औरंगाबाद जा रही है, कभी भीड़ जा रही है, लेकिन बराबर अपने छत्ते में रात होते होते वापस आ जाती है। फस्लु की सुबुल रब्बी की दुलूला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रास्ते उसके लिए बेहतरीन बना के रखे, उस रास्ते पर चलो। किसने बताया उसे, ये सुबह सवेरे निकलते हैं और अल्लाह ने कहा फलों पे और फूलों पे बैठना है, वरना अगर ये गंदगी पे बैठते हैं और गंदगी उठाकर लेकर आते हैं तो फिर शहद हमको कैसा मिलता। बात समझ में आ रही। फिर ये शहद के मक्खियां रस चूस कर जब लेती हैं, लाने के बाद डायरेक्ट छत्ते में उनको ऐड नहीं किया जाता, जमा नहीं किया जाता, बाकायदा एक टीम बनी हुई होती है चेक करने वाली। उस टीम के सामने वो बाकायदा वो रस को रखा जाता है। फिर वो टीम उस रस को चेक करती है कि भाई इस रस के अंदर जहर तो नहीं मिला हुआ है, ऐसे फलों से, ऐसे फूलों से नहीं, तो ऐसे फलों और फूलों से नहीं चूस कर लाए हैं जिसके अंदर जहर मिला हुआ था। पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई ये शहद ओरिजिनल है, ये रस क्या है,
اوریجنل ہے تو پھر اس رس کو آگے بھیجا جاتا ہے، پھر چھتے میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس رس میں گڑبڑی نظر آئی، اس جوس کے اندر، اس رس کے اندر اگر کوئی زہریلا اثر نظر آیا تو وہ رس تو لیا نہیں جاتا، لیکن جس مکھی نے لے کر آیا ہے اس مکھی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو سزا سنائی جاتی ہے اور اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لینا جہاں بھی شہد کے چھتے ہوں گے اس کے نیچے آپ کو 20-25 مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کا کیا ہے؟ نظام ہے۔ کون کرے گا؟ گھر بیٹھے مست ڈابر، کیا ہو ڈابر لال آ رہا ہے، وہ شہد آ رہا ہے۔ اگر اس میں اللہ کا یہ نظام کان فرما نہ ہوتا تو شہد کی مکھیاں اگر اس شہد کے اندر زہر ملا دیتی اور ہم اس کو کھا جاتے تو ہم جی پاتے؟ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اللہ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ حکیم لوگ جو ہے نا، حکیم لوگ، ان کی دکان کا دار و مدار شہد پہ ہے۔ 99.9% ان کی دوائیاں شہد سے ملا کر بنائی جاتی ہیں، شہد کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے شہد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مہینے میں 3 دفعہ شہد کو چاٹا کرو، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ شہد کو اگر کمکمے پانی میں صبح نہار پیٹ اگر ملا کر پی لیا جائے تو اللہ پیٹ کی چربی کو پگھلا دیں گے۔ اگر کسی کو دبلا ہونا ہے تو کمکمے پانی میں ملا کر اس کو پیو۔ تم کہو گے مفتی صاحب تم دبلے کیوں نہیں؟ میں پیا نہیں ابھی تک، رمضان کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ پیوں لیکن ہوتا نہیں، پینا چاہیے انشاءاللہ۔ تو کمکمے پانی کے اندر شہد کو ملاؤ 1 چمچ اور اس کو صبح سویرے نہار منہ پی لو، اللہ پیٹ کی چربی کم کرے گا، وزن کم کرے گا۔ اگر کوئی دبلے ہیں، کسی کو موٹا ہونا ہے تو اس کے لیے صبح سویرے دودھ کے اندر شہد کو ملاؤ اور پیو، انشاءاللہ وہ اعتدال پہ آ جائے گا۔ کس پہ آئے گا؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہد کھلاؤ۔ گئے شہد کھلائے، تکلیف اور بڑھ گئی۔ دوسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شہد کھلاؤ۔ پھر آئے، کہا یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شہد کھلاؤ۔ چوتھے دن آئے، یا رسول اللہ تکلیف اور بڑھ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے شہد میں شفا رکھی، چوتھے دن اس کو کیا ہو گئی؟ شفا ہو گئی۔ شہد بھی اوریجنل ہونا چاہیے، لینے کے 8 دن کے بعد وہ شکر کا گولا بن جاتا ہے۔ آج مارکیٹ میں چھتے کے ساتھ ٹوپی پہناتے، کس کے ساتھ؟ چھتے کے ساتھ ٹوپی پہناتے، بکیٹ میں چھتا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے والا دیکھ کر اس کے اندر مکھیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، کہاں سے لاتے پتہ نہیں، جنگل سے ہی لاتے ہوں گے، اس میں مکھیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور ٹوپی پہنا کے، حالانکہ ٹوپی پہنانے کا کام کسی اور کا ہے لیکن کوئی اور پہنا کے چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل، آج 3 سورتیں پڑھی گئی، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے آج مختصر سے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، سورۃ الکہف کا انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل تذکرہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ کیا نام ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کرتوتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے کارستانیوں کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے۔ تب سے جو وہ ابھی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، قرآن کی وجہ سے تو ہم کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں، ایسے کالے دھندے پہلے سے کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل جگہ جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے، نبیوں کو تک کے نہیں چھوڑا، ستانا تو بہت دور کی بات ہے، قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے قتل کے در پہ ہوا کرتے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ واقعہ معراج۔ اسراء کہتے ہیں، اسرا یسری اسران، عربی کا جملہ، اس کے معنی ہے رات کے
بالکل کم وقت کے اندر سفر کرنا، رات کے وقت میں کیا کرنا؟ سفر کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر پیش آیا تھا رات کے وقت میں پیش آیا تھا۔ کون سے وقت میں؟ تفصیلی معراج کا واقعہ ہے، آپ پڑھ لینا۔ میں نے جمعہ کو معراج کے 2 دن پہلے جمعہ کو یہ واقعہ مختصر انداز صحیح لیکن اس کو بیان کیا تھا، آپ قرآن کھول کے دیکھ لینا۔ رات و رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی گئی، پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر، 7 آسمانوں میں الگ الگ نبیوں سے ملاقاتیں کی، جنت جہنم کے سیر کروائے گئے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر جگہ پہ ساتھ میں تھے، لیکن سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جی یہاں سے آگے آپ کو تنہا سفر کرنا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں کیا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی جنات نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا۔ یہ اعجاز، یہ شرف اللہ رب العزت نے صرف اور صرف آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں عطا کیا، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کبھی کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کی آواز بھی نہیں آ رہی، بولو یار، تراویح پڑھ کے تھک گئے، ہم بھی پڑھائے نا، تم پڑھے ہم پڑھائے، تو زور سے بولو ذرا، افطاری ہو گئی نا اچھے سے، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نبی پر درود بھیجے گا 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرماتے ہیں، 10 گناہیں اللہ اس کی معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات اللہ اس کے بلند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اتنے سارے فائدے۔ تو لہذا یہ ہے واقعہ معراج۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ واقعہ معراج سن نبوی 9 میں پیش آیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ واقعہ معراج ہجرت کے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ہجرت کی گئی سن ہجری 13 میں، سن نبوی 13 میں، 13 کے بعد، تو ہجرت کے 1 سال پہلے اگر شمار کیا جائے تو سن نبوی 12 بنتے ہیں۔ تو یہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، کیا چھوڑے کیا کہیں، ہر آیت پہ تفسیر کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک آیت ہے جس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آج پڑھی گئی، آپ نے سن لیا ہوگا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بولو نہیں کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا، اچائی کا، نرمی کا، محبت کا، عاجزی کا، پیار کا، رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، فلا تقل لهما اف، اف کیا قرآن نے لفظ استعمال کیا، اف، اف بھی مت کہو جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچو۔ جوانی میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں، ماں باپ کیا کر لیتے ہیں، نظر انداز کرتے، برداشت کر لیتے، درگزر کرتے، معاف کرتے، لیکن جب عمر جب ہو جاتی ہے نا، ہلکی سی تیور کا بدلنا، ہلکی سی اونچی آواز، ہلکا سا ٹیڑھا پن، یہ ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو کیا نہیں ہوتا؟ جس کے ماں باپ ہیں، سن رہے ہیں، قدر کرے۔ ایک ہی دفعہ یہ نعمت ملتی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، جس کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ سوچو یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، ماں ہو یا باپ ہو، ہے قدر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھوکر لگی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کے چلو، دعا کرنے والے ہاتھ اب تمہارے اڑ گئے۔ اللہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں کہنا نہیں پڑتا ہے کہ دعا کرو، خود بخود ہاتھ اڑ جاتے ہیں اور زبان اولاد کے حق میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا فلا تقل لهما اف، انہیں کیا نہ کہو،
جب اف نہیں کہہ سکتے تو اونچی آواز میں بات کرنا اور تیوری چڑھا کے بات کرنا، آنکھیں دکھا کے بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ تک کے کرتے ہیں ماں باپ کو. بھوک نہیں، کیا کتے کی طرح بھوک رہی ہے، کیا کتے کی طرح چلا رہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اولادیں. آگے لفظ استعمال فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے ساتھ کریمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھے الفاظ سے بات کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنے نرم آواز سے بات کرنی چاہیے. ماں باپ کے سامنے جو ہے نا کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کرا تم نے ایسا کرے، تم نے ایسا نہیں. ماں باپ کے پاس آ گئے ہتھیار ڈال دو، ہتھیار کیا کرو ڈال دو، میری غلطی. کیا فرق پڑنے والا ہے بولو؟ کیا فرق؟ 2 منٹ چلائیں گے پھر مسئلہ ختم. وہ تم کو ڈانٹیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر تم نے پلٹ کے ان کو وار کیا نا، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائیں گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. 3 چیزیں ہیں اللہ رب العزت اگر کوئی اس کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس کا وبال، اس کی سزا دنیا ہی میں عطا کرتے ہیں. قرآن کریم بے حرمتی، بے ادبی، ناقدری، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سیکھنا، اس کا وبال اللہ دنیا میں تو دنیا، آخرت اللہ اس کا وبال کہاں دیں گے؟ دنیا میں بھی عطا کریں. دوسرے نمبر پہ اللہ کے گھر مساجد ہے، کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا، اس کی ناقدری کرے گا، بے ادبی کرے گا، مسجد کے ہوتے ہوئے مسجد میں نہیں آئے گا اور مسجد میں آ کے دنیاوی باتیں کرے گا، موبائل دیکھیں گا، موبائل کھیلے گا، یہ سب اس کی ناقدری میں آ گئے. اور اس کے صاف صفائی کا، اس کی ذمہ داری کا خیال نہیں کرے گا، یہ اس کے حقوق کے اندر آ گئے. تو اللہ اس کا وبال آخرت کہاں دیں گے؟ دنیا میں. اور تیسرے نمبر پر ماں باپ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا اور میری ماں اندر سے آواز دیتی بیٹا محمد، میں میری ماں کے لیے عشاء کی نماز بولو توڑ دیتا. آج بچے ہوتے ہیں 10 12 15 سال کے، موبائل کھیل رہے ہوتے ہیں، مائیں اندر سے آوازیں دیتی ہیں تو موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ آواز دیتی ہیں تو بچے کیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول دو جہاں کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ میں نماز توڑ دیتا. اتنا بڑا حکم ہے. صحیح ٹھیک ہے، ماں باپ کہیں گے بھائی ماں باپ کو سمجھتا نہیں ہے، وہ تھوڑے جاہل ہے. ارے وہ جاہل ہے تبھی تو تم کو پڑھایا، تبھی تو تم کو لکھایا، تم کو سمجھدار بنایا، 4 لوگوں میں اٹھنے بڑھنے کے لائق بنایا. اگر وہ چاہتے تو تم کو کسی اسکول میں ایڈمیشن نہ کراتے، تو تم اس وقت میں اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ ماں باپ سے کہے کہ مجھے اسکول میں بھیجو. الٹا اس وقت میں بچپن میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کہتے کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے. ماں باپ اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ایجوکیشن کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی میں جاہل رہا، میرا بیٹا جاہل نہیں رہنا چاہیے. آج پڑھ لکھ کے چند کتابوں کے پڑھنے کے بعد 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت کیا پیدا ہوگی؟ ماں باپ سے کہتے ہوں تمہیں سمجھتا نہیں ہے، مجھے سمجھتا ہے. کیا گزرتے ہوں گے ماں باپ کے دل پہ؟ بولو کیا گزرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ ماں باپ کا مزاج اولاد کے مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے، برداشت کرو. بچپن کے اندر بھی نا بہت ساری چیزیں ماں باپ کو ہماری اچھی نہیں لگتی تھی، بالکل اچھی نہیں لگتے تھے. راتوں میں اٹھ کے دودھ مانگنا، راتوں میں اٹھ کے پیشاب پاخانہ کرنا، یہ اچھا نہیں لگتا تھا، مزاج کے خلاف ہوتا تھا. لیکن محبت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں باپ اس کو برداشت کرتے تھے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ پھر آج کیا زندگی تھوڑی پلٹ گئی، تم بچے سے جوان ہو گئے اور وہ جوانی سے بوڑھے ہو گئے، تو تم نے تو پوری زندگی کی کہانی بدل دی. کہتے ہیں کہ باپ تو نے کیا ماں سے کہتے ہیں کہ تیرے وجہ سے تو یہ حالت ہوئی ہے، تیرے وجہ سے. اور خاص طور پہ بیویوں کے آنے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے 15 چیزیں آئیں گی. حضرت علی کی روایت ہے، تفصیلی لمبی روایت ہے. اس میں ایک ہے اذا كان المغنم دولا اذا كان المغنم دولا والامانه مغنما والزکاة مغرما اطاع الرجل زوجته وحق امه وبر صديقه وجفا اباه. مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، بیویوں کے ساتھ نرمی کا اور ماؤں کے ساتھ
نافرمانی کا معاملہ کیا جائے گا، دوستوں کے ساتھ نرمی کا اور باپ کے ساتھ سختی کا ویوہار کیا جائے گا، تو سمجھ جاؤ فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے، جس طرح سے تسبیح اگر ٹوٹتی ہے تو دانے ایک کے بعد دوسرے کے گرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، تو فتنے اتنے تیزی سے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ برداشت کرو، ٹھیک ہے، آپ کو ماں اچھی نہیں لگتی ہے تو کیا کریں گے؟ برداشت کرو۔ پیدا ہونے کے بعد تم بھی انہیں اچھے نہیں لگتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا تھا، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ برداشت کرو۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ماں باپ کو چھوڑ دو، یا ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں بیوی کو چھوڑ دو۔ اعتدال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، میں تم لوگوں میں سب سے اچھا ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں۔ گھر والی کے ساتھ کئی روایتیں، کئی فضیلتیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو اس کو بیان کیا جائے۔ تو بیوی کے حقوق اور ماں کے حقوق دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بیلنس۔ کبھی کبھی کبھار فون لگایا کیجئے، اگر دور ہے تو فون لگا کے بات کیا کیجئے، پھر ایک وقت آئے گا نا ماں باپ کے فون نمبر موبائل سے ڈیلیٹ مارنے کو ہاتھ کانپیں گے، پھر آپ کے پھر ترسوں گے یار ابا کا فون کیوں نہیں آ رہا ہے۔ میں تراویح کے وقت میں جو ہے نا ہر سال یہ میرا معمول رہا ہے، ابھی تو 4 سال ہو گئے، ابا چلے گئے، 11 مہینے تراویح کے لیے گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اچانک تراویح آتی ہے تو ایک کیفیت دل کے اندر گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت میں ابا کو فون لگاتا تھا، ابا چاند دکھ گیا، ایک منٹ بعد، زیادہ بالکل نہیں، ایک ابا دعا کرو۔ ابا کہتے بیٹا فکر مت کر، سب عافیت سے ہوگا۔ اب کس کو فون لگائیں گے؟ والدہ کو لگاتا ہوں، لیکن ہے یہ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، والدہ ہے، اگر یہ بھی چلے گئے تو کیا کریں گے؟ ان کا سہارا ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے کہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جس طرح سے پرندے اپنے پروں کو جھکاتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے سامنے، اس طرح سے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رہا کرو۔ کیسے رہا کرو؟ ہوشیاری باہر، دادا گیری باہر، ماں باپ کے سامنے آئیں گے اپنے بازوؤں کو جھکاؤ۔ اللہ ہم کو دعا سکھا رہے ہیں، اللہ ہم سے دعا، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے ہم پر، بولو، بچپن میں رحم کیا۔ کیسا رحم کیا؟ یہ کب پتا چلتا ہے معلوم؟ جب اولاد ہوتی ہے، بخار آئی ہم تڑپ جاتے ہیں، تو ہم کو جب بخار آئی تو ہمارے ماں باپ بھی تڑپتے ہوں گے نا، بولو نا۔ یونیفارم کا وقت آیا، اسکول کے اندر فنکشن کا وقت آیا، کپڑوں کا وقت آیا، چیزوں کے لانے کا وقت آیا، کیسا رحم کیا انہوں نے، عمدہ سے عمدہ چیزیں دلانے کی کوشش کی، کبھی یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ بھائی تو غریب ہے، تو کیا ہے، تو غریب ہے۔ تو اللہ ہم کو دعا سکھا رہے، اور یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا جو ہے نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، ایسے رحم فرما جیسے میرے ماں باپ نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت جس کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کی عمروں کو بڑھا دے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے والدین کے قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔